پاکستان کی سرزمین پر واقع ایک خوبصورت مگر پر اسرار علاقہ سوات، جہاں گھنے جنگل، اونچے پہاڑ، چشمے اور پر اسرار خاموشی صدیوں سے کئی رازوں کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہے۔ یہاں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، چغرزئی، جہاں کہانی کا مرکزی کردار نعمان اور اس کی ماں رہتے تھے۔ نعمان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا جب وہ صرف 5 سال کا تھا۔ اس کی ماں نے سلائی کڑھائی کر کے اس کو پالا اور نعمان ایک مہذب، سادہ اور خدا ترس لڑکا بن گیا۔ نعمان صبح فجر کے بعد پہاڑوں کی طرف نکل جاتا، لکڑیاں کاٹ کر لاتا، مقامی بازار میں بیچتا اور پیسے کما کر اپنی ماں کے ہاتھ پر رکھ دیتا۔ اس کی ماں دعا دیتی اور کہتی، اللہ تجھے دشمن کی نظر سے بچائے اور سایوں، جنات، چالاک لڑکیوں سے محفوظ رکھے بیٹا۔ نعمان ہنس کر بولا، امی یہ سب کتابوں کی باتیں ہیں، اب تو جدید زمانہ ہے۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا مقدر ایک ایسی حقیقت کے ساتھ ٹکرانے والا ہے جس کا نہ کوئی طبیب، نہ کوئی سائنٹسٹ اور نہ ہی کوئی مولوی حل نکال سکے گا۔ ایک دن مغرب کے بعد وہ دیر سے گھر واپس آیا۔ اسی دن اس نے ایک نئے راستے سے آنے کا فیصلہ کیا جو زیادہ ویران اور سنسان تھا۔ جیسے ہی وہ گھنے درختوں کے بیچ سے گزرا، اچانک سے عجیب سا سکون چھا گیا۔ ہوا رک گئی، پرندے خاموش ہو گئے اور اس نے ایک مہک محسوس کی، ایک ایسی خوشبو جو عام دنیا سے نہیں ملتی تھی۔ پھر اچانک ایک عورت سامنے آ گئی، سفید لباس، لمبے سیاہ بال، نیلی چمکدار آنکھیں اور چہرے پر پر اسرار مسکان۔ اس کا نام حورین تھا۔ حورین نرمی سے بولی، نعمان تم روز یہاں سے گزرتے ہو، کیا ایک بار میری طرف نظر نہیں ڈال سکتے تھے؟ نعمان حیران رہ گیا۔ وہ عورت نہ زمینی لگتی تھی نہ آسمانی، اس کی آواز میں جادو تھا، لیکن وہ کچھ بول نہ سکا۔ نعمان آپ کون ہیں؟ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ حورین میں وہ ہوں جو تمہیں دیکھتی آئی ہوں برسوں سے، آج تمہیں صرف دیکھنے نہیں بلکہ چھونے آئی ہوں۔ اس کی بات مکمل ہوئی ہی تھی کہ وہ ہوا میں تحلیل ہو گئی، جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ اگلی رات سے اس کو عجیب خواب آنے لگے۔ وہی عورت اس کے خواب میں آتی، اس سے باتیں کرتی، کبھی اس کو پہاڑوں پر لے جاتی اور کبھی دریاؤں کے پار۔ نعمان نیند میں مسکراتا، بے چینی سے خراٹے لیتا اور جاگنے کے بعد تھکن محسوس کرتا، جیسے ساری رات سفر کیا ہو۔ کچھ دنوں بعد اس کے جسم پر نیلے نشان واضح ہونے لگے۔ ماں نے سمجھا کہ شاید کوئی وزن اٹھانے کی وجہ سے یا کام کے دوران کچھ لگ گیا ہوگا، مگر پھر اس کے ہاتھوں پر عطر جیسی خوشبو بسنے لگی جو نہ دھلتی تھی نہ مٹتی تھی۔ ایک رات ماں نے اسے سوتے ہوئے بولتے سنا، نعمان نیند میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا حورین۔ نور بی بی خوفزدہ ہو گئی۔ اگلی صبح وہ اسے لے کر قریبی پیر قاسم بابا کے پاس گئی۔ پیر قاسم بابا نے نعمان کو دیکھا، پھر اس کی بازو تھامی اور آنکھیں بند کر کے لمبی دعا پڑھنے لگا۔ پیر قاسم یہ لڑکا اکیلا نہیں سوتا، ایک مخلوق اس کے ساتھ جڑ چکی ہے، وہ انسان نہیں جنوں کی دنیا سے ہے، اور یہ عشق عام نہیں، یہ عشق ناپاک نہیں بلکہ مقدس ہے۔ نور بی بی روتے ہوئے بولی، مگر بابا جی کیا یہ ممکن ہے، ایک جن زادی کا انسان سے عشق؟ پیر بابا سر ہلا کر بولا، یہ وہی مخلوق ہے جسے حورین کہا جاتا ہے، بلند مرتبہ جنات کی بیٹی جو انسانوں کی دنیا سے دل لگا بیٹھی ہے۔ حورین اب صرف خوابوں میں نہیں بلکہ جاگتے وقت بھی نعمان کے سامنے آنے لگی۔ وہ اس کے ساتھ چلتی، باتیں کرتی، اس کے کھانوں میں خوشبو ڈالتی اور اسے جلن سے دیکھتی جب کوئی لڑکی اسے گھورتی۔ ایک دن گاؤں کی ایک لڑکی ثنا نے نعمان سے بات کی۔ رات کو ثنا چیختی ہوئی جاگی۔ اس نے کہا، میرے بالوں کو کسی نے آگ لگا دی ہے۔ ایک عورت تھی سفید لباس میں، اس نے کہا، نعمان صرف میرا ہے۔ پورے گاؤں میں خوف پھیل گیا، لوگ نعمان سے کترانے لگے۔ ماں پریشان ہو گئی، مگر نعمان خود بھی الجھن میں تھا۔ وہ سمجھنا چاہتا تھا مگر الجھتا جا رہا تھا۔ آخر کار ایک دن حورین نے نعمان کے سامنے اپنی شرط رکھی، حورین اگر تم چاہتے ہو کہ یہ سب ختم ہو تو تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، تبھی میں مکمل تمہاری ہو سکوں گی اور تم میرے۔ نعمان نے پیر قاسم بابا کی مدد سے ایک روحانی نکاح کا بندوبست کیا۔ رات 3 بجے جنگل کے کنارے چراغوں کی روشنی میں 2 عالم فاضل گواہوں کی موجودگی میں نکاح پڑھا گیا۔ نکاح کے فوراً بعد فضا میں خوشبو پھیل گئی، درختوں سے ہوا کا جھونکا آیا اور نعمان نے محسوس کیا کہ اسے کسی نے گلے لگایا ہو۔
ایسی راحت جیسے برسوں کی جدائی ختم ہوئی ہو۔ نکاح کے بعد نعمان کے رزق میں اضافہ ہوا، بیماریاں ختم ہوئی، دشمن ناکام رہے، ماں کو دوبارہ جوانی جیسی طاقت محسوس ہونے لگی، مگر شرط وہی تھی، نعمان کسی انسانی لڑکی کو نہ دیکھے، نہ سوچے، نہ چھونے کی کوشش کرے۔ ایک بار نعمان نے صرف ایک لڑکی کو دیکھا جو قریبی شہر سے آئی تھی۔ اسی رات حرین نے نعمان کو بہت ڈانٹا۔ حرین، نعمان، اگر تم نے میری محبت کے ساتھ دھوکہ کیا تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ وقت کے ساتھ نعمان نے قبول کر لیا کہ اس کی بیوی ایک جن زادی ہے۔ اس نے دنیا سے کنارہ کر لیا، تجارت چھوڑ دی اور پہاڑوں میں ایک خوبصورت اپنا گھر بنا لیا۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں رات کو اس کے کمرے سے دو آوازیں آتی ہیں، صبح اس کے دروازے پر پھول پڑے رہتے ہیں۔ کئی عورتیں اسے خواب میں دیکھتی ہیں مگر پھر بیمار پڑ جاتی ہیں۔ یہ محبت پاک تھی مگر اس کی قیمت تنہائی تھی، ایسی تنہائی جس میں صرف ایک سایہ ساتھ رہتا ہے، جن زادی حرین۔